ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو جی سابقون اولون جو سب سے پہلے آ گئے ہیں کلاس میں، آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارکباد. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے، اور جو وقت آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آپ لوگوں کو سنانا اور آپ لوگوں کا سننا قبول اور منظور کرے. بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب ایسی کوئی بھی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جمعے کے خطبے میں جب کہتے ہیں نا کہ خطبے سے پہلے وہاں پہ پہنچ جاؤ، کیونکہ فرشتے بھی سننے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو اس کے بعد آتے ہیں ان کی حاضری نہیں لگتی ہے. تو آپ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت پہ آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں، ابھی تو پہلے میں نے ایک ہی گروپ سے سٹارٹ کیا تھا جس کو فوزیہ لیڈ کر رہی تھی. اس کے بعد سیما آصف تھی. سیما آصف کیونکہ آئی تھنک نماز والا گروپ تھا، اینڈ پھر جو دورہ قرآن تھا اس کو لیڈ کر رہی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہی گروپ جو ہے وہ ٹیسٹ میں بدل گیا. اور اب تیسرا جو گروپ ہے جو حرم اور آئی تھنک اقرا چلا رہی ہیں. تو الحمدللہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ اس میں پوسٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے، کیونکہ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے نا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہوگی. یہ کلاس ہوتی ہے، آپ بالکل اسی طرح سے لیتے ہیں کلاس کو جیسے کلاس لینے کا حق بنتا ہے. اس کے بعد آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹیسٹ پوسٹ کرتے ہیں. ایک خوشی ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا احکامات رکھے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول و منظور کرے ہم سب کی کوششوں کو، کیونکہ ہمیشہ جو میں کہتی ہوں نا کہ اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں ہی دیکھنی ہے کہ ہم لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں. اور پھر اگر کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے. آمین ثم آمین. اچھا، آج بلکہ میں نے ایک بہت سیڈ نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کرنی تھی. فرائیڈے کو مجھے ماریا کا میسیج آیا تھا. ون آف آور اسٹوڈنٹ جو فرسٹ بیچ سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ حفظ میں بھی ہیں، ورجینیا میں ہے عظمیٰ. تو ان کے بیٹے جو ہیں گاڑی کے ایکسیڈنٹ، آنیسٹلی بولا بھی نہیں جاتا ایسی، گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں ایک بیٹا ان کا 22 سال کا ہے اور ایک بیٹا ان کا 15 سال کا. اس کا ایکسیڈنٹ میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فیملی کو صبر جمیل عطا کرے، عثمیٰ کو، اس کے ہسبینڈ کو. آئی ڈونٹ نو ان کے اور بچے ہیں یا پھر کیا ہے، لیکن پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت صبر عطا کرے. آنیسٹلی کئی دفعہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اپنی ذات سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کو کیسے سننے والے کے دل تڑپ اٹھتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جن پہ گزر رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بچے اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کی منزلیں آسان اگلی کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اس کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، پوری فیملی کو. آمین ثم آمین. بس آنیسٹلی جب قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، جب ہم ایسی کوئی بھی بات پڑھتے ہیں کہ اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو خوف آتا ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، وہ ضرور یاد کر لیں. اس کا ایک ایک حرف ایسا ہے کہ جیسے جب میننگ سمجھ آتے ہیں نا تو دل سے نکلتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع صحتک. بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک تیری طرف سے کوئی بھی ایسی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جائے، یا پاک پروردگار میں اس سے تیری پناہ میں آتی ہوں
اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں رکھے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آنیسٹلی سب کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں، بس کوئی کسی طرح کے امتحان میں اور کوئی کسی طرح کے امتحان میں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں بغیر کسی امتحان میں ڈالے اپنی طرف راغب کر لینا. کیونکہ قرآن کی جب سمجھ آتی ہے تو بہت سی چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی کھلتی ہیں جو پہلے ہم نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اپنا رحم کرے ہم سب پہ اور اس فیملی پہ خاص طور پہ، اور جو بھی بیمار ہیں، جن کے گھر میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ عافیت رکھے. آمین ثم آمین. تو آئیے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حدیث سے ہم ایز یوزول اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. جامع ترمذی کی حدیث ہے 969. بہت پیاری حدیث ہے. ایز یوزول جیسے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ بات کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ سنی ہوتی ہیں نا چیزیں، وہ ہمارے مائنڈ میں کہیں پیچھے رہ گئی ہوتی ہیں. تو جیسے میں کئی دفعہ حدیث کے ساتھ نا لکھا ہوتا ہے گڈ ریمائنڈر، تو یہ ریمائنڈرز یہ ہوتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حسین بن محمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ان سے فرمایا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ چلو حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ دونوں چلے ان کی عیادت کے لیے. کوئی بیمار ہوں گے یا کوئی اس طرح کی حالت ہوگی. تو کہتے ہیں وہاں پہ پہنچے نا تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری جو ہے رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا وہاں پہ. تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ ابو موسیٰ یہاں پہ کیا تم عیادت کے لیے آئے ہو یا پھر تم زیارت کے لیے آئے ہو، مطلب ان کو ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عیادت کے لیے آیا ہوں. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کے ٹائم جاتا ہے تو 70,000 فرشتے، انڈر لائن کریں اس بات کو اور یاد رکھیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم بھول جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں 70 تھے کہ 70,000 تھے. نہیں، 70,000 کیسے ہو سکتے، اتنے زیادہ فرشتے. ایکچولی 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو عیادت کے لیے جاتا ہے. اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو پھر صبح تک 70,000 فرشتے اس کی لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آخر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور یوزلی آپ دیکھیں کہ جن کے گھروں میں بزرگ ہیں نا، تو بزرگ کوئی نہ کوئی بیمار رہتے ہیں. کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ کو ویسے ہی خوشی مل رہی ہے. اگر ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں یا ساس سسر ہیں یا کوئی بھی ہیں تو آپ کو علیحدہ سے ان کی وہ خوشی بھی مل رہی ہے، اور ساتھ ہی تو نا اجر ایوری ڈے، وہ تو آپ سارا دن ہی کر رہے ہوتے ہو نا. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک ماں کو تو ایک نظر بھی دیکھو تو حج کا اور عمرے کا ثواب اور اس طرح سے اتنے بڑے اجر ہوتے ہیں. تو ایسا موقع ضائع نہ کیا کریں. آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو ضرور کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی جاننے والے فرینڈس میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، نیبرز میں. اور دیکھیں یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ہر ایک کا درجہ بھی علیحدہ ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آپ اپنے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں یا ساس سسر ہیں، بزرگ ہیں، یا کوئی ویسے ہی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت بھی کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو پھر بھی اجر ہے نا. تو رشتہ داری میں دگنا اجر ہے. اور پھر جتنے رشتے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا کارا پھر اجر ہے، پھر اس طرح سے ہے. لیکن رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرے اس معاملے میں. اچھا، حضرت علی ایک اور روایت میں تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص نا کسی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ جو راستے میں چلتا جاتا ہے تو وہ جنت کے پھل چکتا جاتا ہے، مطلب چنتا جاتا ہے، جنت کے پھل چنتا ہے. اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن رہتی ہے. اور اگر عیادت وہ صبح کے ٹائم کرنے جاتا ہے تو وہی بات کہ 70,000 فرشتے، رات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے. تو دیکھیے ایسے ٹائم پہ
جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے کسی کی خبر لینی ہے، تو اس وقت آپ ساتھ اپنی دعائیں بھی کرتے رہیں، کیونکہ فرشتے ان دعاؤں پہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو ایسے موقع ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا کہ دعا کی قبولیت کے موقع کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے موقع ہوتے ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کچھ ایسی نیکیاں جو چھپا کے رکھیں، کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے وہ نیکی کی ہے، خواہ وہ چھوٹی نیکی ہے، خواہ وہ بڑی نیکی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت جب آپ مشکل میں آئے تو اس نیکی کا واسطہ دے۔ اسی طرح سے یہ بھی وہ ویسے ہی موقع ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے، آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتی ہیں، آپ راستے میں جا رہی ہیں، تو آپ اپنی جو بھی آپ کی دعا رکی ہوئی ہے، اس ٹائم آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اتنے فرشتے ان دعاؤں پہ آمین 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 کہتے جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس ایکٹ پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے نا۔ تو ایسی حدیث جب بھی میں پڑھتی ہوں، پھر میرا دل چاہتا ہے کہ بھلے میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو سنا دوں۔ تو آئیے جناب، ہم آتے ہیں اپنے کلاس کی طرف۔ سورۃ نحل آیت نمبر 95 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ اس سے پہلے میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے ہیوسٹن میں، سمرہ۔ مجھے اکثر میں ان کو ملی کافی دیر ہوگی، کیونکہ جب ہم مسجد میں کلاس کرتے تھے تو سمرہ اکثر یاد مطلب رہتی تھیں کلاس میں، لیکن کیونکہ جب سے ہم نے مسجد میں کلاس کرنا بند کی ہے، لائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر سمرہ اس طرح سے مجھے نظر نہیں آتی ہیں۔ تو آج مجھے ایسے ہی کوئی یاد آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا بہت رحم کرے، آمین ثم آمین۔ تو ہاں جی، ہم نے آج انشاءاللہ 95 آیا سے کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھا تھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی، ایک سے خوبصورت آیا آ رہی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور تمہیں پوچھوں گا۔ آیا نمبر 93 کی بات کر رہی ہوں، کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو نا، وَلَتُسْأَلُنَّ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اتنا ان پہ زور ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ضرور بضرور، ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گزار دیں گے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں۔ لیکن اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ضرور بضرور پوچھا جائے گا تم سے وہ چیز جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو، اور اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ دیکھیں، بار بار آیات ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، ایسا کر لینا، ایسا نہ کرنا، ایسا کر لینا۔ تو اب آج کی آیا بے 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، اے لوگو، وَلَا تَشْتَرُوا، نہ لینا تم بِعَہْدِ اللَّہِ، اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے نا، اس کے بدلے ثمنن قلیلا، چھوٹی قیمت، ثمنن قلیلا کہتے ہیں بالکل حقیر سی تھوڑی قیمت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا، اس کو نہ بیچ دینا۔ اب اس آیت کو اگر آپ کھولو، اب اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے نا میننگز کو اور اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا، اپنے آپ سے ریپیٹ کرنا، اور ہر دفعہ جب آپ ریپیٹ کرو گے کہ اے لوگو، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو تم تھوڑی قیمت پہ نہ بیچنا، تو اس کا آنسر پھر آپ اپنے آپ کو دو کہ اچھا میں کیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں کیسے بیچ رہی ہوں، پھر بولو یہی آیا، پھر اس کا اگلا آنسر، پھر ایک سوچو کہ اچھا نیکسٹ کیا، اس کے بعد نیکسٹ کیا۔ تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنی التفکر، تو بالکل وہی ہوگا کہ آپ ایک آیا بالکل ایسے آپ کے سامنے کھولنا شروع ہو جائے گی۔ کہ آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس آیا کو اور بھی کھولنے کی، کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا، اس کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچ دینا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا عہد کیا ہے؟ کیا پوری کائنات نے عہد کیا؟ کائنات چھوڑیں، کیا ساری دنیا میں جو انسان ہے سب نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ یہ آیا کو غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو تمام جہانوں کے تمام جہانوں کے ہے نا مالک ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اس کلمے میں ہم نے اپنے رب سے کیا عہد کیا ہے کہ اللہ میں اپنے ہوش و حواس میں یہ کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا تقدیر لکھنے والا، مجھے میری دعائیں سننے والا، مجھے ہر طرح سے میری اس دنیا میں میری مدد کرنے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے ذلت دینے والا میرا صرف ایک رب ہے، اور میں اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے میں نے، اور یہ میں عہد کرتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔ اب سوچیں عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم کس کو کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ میں اللہ کی عبد میں آتی ہوں نا، تو میں اللہ کی غلام ہوں، اللہ میرا مالک ہے۔ اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں کہ عبادت میں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم سوچیں اس کو تھوڑا اور دیکھیں کہ اللہ نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور کوئی بھی آپ اس کو آسان ورڈز میں لکھ لیں اگر آپ نے مصحف کھولا ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم، جو وہ حکم دیتا ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، رائٹ؟ فار ایگزامپل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، 5 وقت کی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ ہم نے کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب وہی نماز جو عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورج کے چڑھنے اور سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے اس میں تم نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا۔ ہم اگر اس وقت نماز پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہے نا، وہ گناہ ہو جائے گا نا۔ تو اصل میں جو حکم ہے وہ نماز کا نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ماننے کا حکم ہے۔ اب شیطان نے، اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو آدم کو سجدہ کرانا مقصد نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو سجدہ کرنا تھا، جس کو آدم علیہ السلام نے، جس کو شیطان نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو جب ہمیں یہ بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر عبادت بہت وسعت اختیار کر لیتی ہے۔ اینی تھنگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو جب ہم حقوق العباد کرتے ہیں، جب ہم کسی کی خبر گیری، ابھی ہم نے پڑھا، کرنے جاتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں یا کسی بھی اینگل سے، اس وقت ہم عبادت میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ جو رب ہے، جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے عہد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تم کلمہ گو ہو، تم نے اعتراف کیا ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس مجھے پاس اگر جاب کے لیے کوئی آ رہا ہے، میری ایک کام ہے، میرا ایک بزنس ہے، اس میں کوئی جاب کے لیے آتا ہے، اپلیکیشن بھرتا ہے، تو میرا وہی میرے پاس کام کرے گا نا۔ مجھے اگر اس سے پوچھنا ہے کہ کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا، تو وہ مجھے آنسریبل ہوگا۔ جس نے اپلیکیشن ہی نہیں بھری، وہ اس سے تو میں جا کے نہیں پوچھوں گی کہ تم نے کیا کہ نہیں۔ اسی لیے اپلیکیشن تو میں نے اور آپ نے بھری ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہو بہترین امت۔ اب تمہارا یہ کام ہے، کیونکہ پہلا کام تم نے کر لیا، تم نے کلمہ پڑھا، اب یہ تمہارا کام ہے۔ اب سونے کی بات نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا، بس میں تو جو میرا دل چاہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دین میں آئے نہیں ہیں، جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ جو اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ان پہ تو حدود لگ جاتی ہیں ساری کی ساری، پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے کہ میری مرضی، میں جو کچھ مرضی کروں۔ اگر پھر ایسی معاملہ ہوگا تو پھر جنت و دوزخ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، پھر مالک یوم الدین کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کس چیز کا عمل کا حساب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ بیچو۔ تو ہم نے اب سیکنڈ چیز کیا سوچنی ہے؟ اچھا ہم کیا تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو؟ تو وہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ کس چیز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ رہے ہیں؟ وہ تھوڑی قیمت کبھی کبھی ہماری اولاد ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ دنیا ہو جاتی ہے۔ دنیا تو حقیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، یہ تو ختم ہو جانی ہے، کچھ دیر کی دنیا۔ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، جس میں ہم نے جا کے، جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے۔
تو وہاں کے بدلے میں تم حقیر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا۔ اب کیا ہے کہ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کاروبار شروع کیا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کاروبار اگر ہم نے شروع کیا تو اچھا کوئی بات نہیں، جن سے ہم نے بزنس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، مال اگر کوئی تھوڑا سا ایسا بھی ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مال بکنے دو کسی طرح سے۔ اب سود کا ابھی پیسے نہیں ہے تو چلو سود لے لیتے ہو، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اتنا تو نہیں نا، ابھی تھوڑا بہت تو چلتا ہے چلتا ہے۔ کبھی اولاد کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی ایسے زندگی کے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جب ایک طرف اولاد ہوتی ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، کبھی دوستیاں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی رسم و رواج آڑے آ جاتے ہیں، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ہمیں ایسے فنکشن میں اپنے دوستوں، اپنے فیملی، اپنے ایون سگے ماں باپ ہمیں فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ چلو جہاں پہ ہمیں ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیا کو لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے میں اس عہد کو کسی بھی طرح سے نہیں بیچ سکتی ہوں۔ میں چھوٹی قیمت پہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو میں قربانی نہیں دے سکتی ہوں، میں جنت کی قربانی نہیں دے سکتی ہوں اس دنیا کی ان چیزوں کے بدلے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دیں گے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا اچھا کوئی بات نہیں، مشکل آئی ہے تو آخر میں اجر ملے گا، آخر میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آج کی آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، جو مومن ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا، اللہ دکھائیں گے ان کو اس دنیا میں بھی۔ ایسے نہیں معاملے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگے کہ نہیں جی اچھا کفار کو تو اتنا کچھ سارا کچھ مل گیا تو مسلمان کیا رلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم اگر اپنے ایکٹ ٹھیک کر لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اصل کی سمجھ آ جائے۔ ہم جو پتلی گلی میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، دیکھیں شروع میں سورۃ البقرہ میں ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھی ہیں، ایک ایک واپس جا کے پڑھ کے دیکھیے گا کہ کہاں کہاں ہم پھنستے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اے لوگوں تھوڑی قیمتوں پہ مت بیچو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیے تھے، جو اللہ کے ساتھ عہد کیوں کو بیچتے ہیں وہ خسارے میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایسے کر رہے ہو تو تم ذرا سوچو تو صحیح کہ انما بھی زور کے لیے آتا ہے، انما عند اللہ، کہ بے شک سرٹنلی یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوا خیر، خیر ہوتے سب سے بہتر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ میری فیورٹ ترین آیا آتی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سارے اس میں آ جاتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عند اللہ، اللہ کے پاس ہوا خیر لکم، کہ تمہارے سب سے بہتر ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، کہ کاش کہ تم یہ جان سکتے کہ وہاں پہ کتنی خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ، کوئی دل، کوئی آنکھ یہ نہیں جانتا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیر چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم we cannot even imagine کہ یہاں پہ چھوٹی سی قربانی دیں گے نا اور وہاں پہ اس قربانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اجر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کبھی کسی کا کہ کوئی بات نہیں، اچھا مرضی، مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا نام لگا کے مطلب اپنی شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے اس کا دل ٹوٹے گا چلو کر لیتے ہیں۔ اس کا دل کوئی نہیں ٹوٹنا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہونا، اگر 100 لوگوں کو بلایا گیا 10 لوگ نہیں بھی جائیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آپ کا دل اٹکا ہوتا ہے کہ وہ بہانے ہوتے ہیں نا، میرے میاں ایسے نہیں کرنے دیتے، بھائی میاں کرنے دیں گے انشاءاللہ، تم ارادے تو پکے کر لو نا۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا نا، الا یعلم من خلق، وہ کہتے ہیں نا وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، لطیف الخبیر کہتے ہیں کہ باریک بین، کہ وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ اس کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی خیال بھی پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ الا یعلم من خلق، تو کس سے بہانے کر رہے ہو؟ کہ یہ پتہ ہے کیا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا پھر خود سے بھی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پیار پتہ ہے کیسے آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اپنے ثواب کی خاطر چھوڑیں گے نا، تو وہ جو خوشی ملے گی نا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ چھوٹی قیمت پہ میرے عہد کو نہیں بیچنا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے. تو یا پاک پروردگار دیکھیں اس وقت نا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے نہیں کرنا، بھلے ان کو برا لگے. تو اندر سے جو خوشی ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اب تو نہیں پوچھتے لیکن شروع میں کہتے تھے کہ اچھا تم فار ایگزامپل شادی مہندی پہ نہیں جا رہی ہو تو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، تم بور نہیں ہو رہی تھی گھر میں؟ تو میں کہتی ہوں ان کو کیا پتا کہ وہ ٹائم جو پیریڈ تھا، وہ 3-4 گھنٹے، وہ کس طرح کی خوشی میں، وہ بندہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. آنیسٹلی سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. وہ لگتا ہے کہ ہیپینس عجیب سی ہوتی ہے، مطمئن پن، خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ایسے تھوڑی کہ آپ جہاد کر رہے ہیں بیسیکلی، آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے شروع میں جہاد ہوتا ہے، بعد میں تو نفرت ہی ہو جاتی ہے کہ یا پروردگار ایسی جگہ پہ مجھے نہیں جانا، مجھے تو لگتا ہے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے. لیکن شروع میں جب ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایک اتنی بڑا سٹیپ لے رہا ہے، اپنے آپ کو پیچھے لے کے آ رہا ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتیں نہیں آئیں گی؟ ایک مریض کا پتہ کرنے جاؤ تو 70,000 فرشتے چلتے ہیں، اور اللہ کی خاطر آپ اپنی ایک قربانی خواہش کی دے دو کہ جس میں آپ کا دل اٹکا ہوگا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رحمتیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. یہی خوشخبریاں ہیں ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیا نمبر 96 میں کہ ما عندکم، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا. یہی بات میں کر رہی تھی نا کہ دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے. اگر دنیا نہ بھی ختم ہو، ہمیں نہیں پتا کب ختم ہوگی، ہم نے تو ختم ہو جانا ہے نا. ہماری کتنی کوئی زندگی آپ بتائیں، اگر مل بھی گئی میں کہتی ہوں 70 80 90 سال، تو آخر میں تو وہ کہتے ہیں نا، مسجدوں میں اعلان بھی کرانے پڑتے ہیں کہ بھئی رحم کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اصل میں تو دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس اب ان کو آپ چلیں، اب وہ کہتے ہیں نیوے ہو کے چلو، اب آپ اگلے گھر میں چلو، کیونکہ گھر والے بھی اتنے بزی ہوتے ہیں. کسی کی جو آپ مذاق اپنی جگہ، ویسے بڑوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. اب ہم، کیونکہ میں اس لیے مذاق کر رہی ہوں کہ اب میں خود اس جگہ پہ آ گئی ہوں نا، کیونکہ بڑے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک بڑے تھے نا تو بڑا حوصلہ تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ ساس میری ساتھ تھیں، ابو ساتھ تھے، تو پھپھو کی یہ بات، ابو کی یہ بات، تو ہم چھوٹے ہی چھوٹے رہ گئے. اور جب وہ چلے گئے تو ایک دم سے لگا کہ ہائے ہائے ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اور اب اپنا وہ وقت آنا شروع ہو گیا. اب سوچتے ہیں کہ ہائے ہائے اب تو ٹائم اتنا انف رہا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی لوگوں تمہارے پاس ہے نا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اگر بچپن تھا تو جوانی آئی تو وہ جوانی بچپن کو کھا گئی، بڑھاپا آیا تو بڑھاپا جوانی کو کھا گیا. سارا کچھ اس دنیا کی ہر چیز آپ دیکھیں کہ اس کو ایک نہ ایک دن ہماری زندگی سے تو ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے نا، پھر آخر میں تو دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے. لیکن وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی ہمارے لیے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کے پردے قرآن میں پورے کھول دیے ہیں. جب تک قرآن نہیں زندگی میں کھلتا نا تو لگتا ہے کہ ہاں غائب کا تب پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز، جب ہمارا سانس آخری وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے، ہاں ہم دیکھ نہیں ابھی سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت پکچر ہے کہ دیکھنے والے آنکھ اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا خاندان، ایک اس کا مال، اور تیسری چیز کیا جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے. اور دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا خاندان کا ہر بندہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے. جو واپس اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے. اب پھر وہاں پہ سوال آپ کو یاد ہے نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ تمہارا رب کون ہے تو پتہ ہے، کہ اللہ تمہارا نبی کون ہے پتہ ہے، کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ما دینو کا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دین اسلام ہے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دنیا پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے نا، اللہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے، عہد کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، کئی دفعہ نا میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں وہ عائشہ وہ جو 3 سوال ہونے ہیں نا وہ کون کون سے تھے، پھر ریپیٹ کرنا ذرا، تو میں کہتی ہوں اٹس ناٹ دیٹ ایزی، شامہ شامہ کرو بعد میں سوال پوچھنا۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا۔ اب یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ صبر کرنے کی، یہ صبر کو بھی ہم سمجھ کہ کتنی دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو، پھر آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں صبر پہ، کہ ہم ضرور ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کدھر صبر کیا؟ اس دنیا میں صبر کیا۔ اجرہم، اجر ان کا بھی احسنی، بہترین اجر ان کو ملے گا، ما کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ماں باپ کو، جن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا، ان کی اولاد ان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بے انتہا اجر وہاں پہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے، کہ ہم کیسے صبر کرتے ہیں۔ اگر عام طور پہ ہمیں لگتا ہے، اگر صبر کی اگر ریگولر بات کریں تو کیا ہم سوچتے ہیں اچھا ہاں غموں کا صبر ہوتا ہے، اگر کسی پہ پریشانی آ جائے تو بس صبر کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر سب سے مشکل پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ خوشیوں کا صبر ہوتا ہے۔ جب سر پہ پڑے گی تو کرنا تو پڑے گا صبر، اور کیا ہمارے پاس چوائس ہے؟ لیکن جب خوشیوں کا صبر ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس وقت تو ہم پھٹ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم پتہ نہیں کیا دنیا آسمان کے تارے بھی اٹھا کے لے آئیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں، پہلے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں جب بچوں کے رشتے نہیں نہ ہوتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین رشتہ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹی کو اچھا لڑکا مل جائے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو اچھی بہو مل جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے۔ یہ تو ایک میں بات کہہ رہی ہوں نا، اگر اولاد دی ہے تو یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، سارا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اچھے رشتے آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اپنے گھر کے فنکشن، ناٹ ایوری ون، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کی غم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور آنیسٹلی میں خود دیکھتی ہوں کہ اب کیونکہ شادیوں پہ درس بھی کئی ہوتا ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بول دیں، لیکن پھر بھی جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی ہے، پھر بھی ہمیں بہانے کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ کس کس کے کو سمنن کلیلن کی میں نے کیا اگزامپل دی تھی، کہ وہ تھوڑی قیمت کون سی، وہ تھوڑے کون ہے، کبھی اولاد، کبھی خاندان، کبھی رسم و رواج، وہیں پہ پھنس جاتے ہیں بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے خوشیوں کے صبر کو بھی اس انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے جو ہماری رسم و رواج میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو نہ کرو۔ اور اس آیا کو اس وقت جب گھروں میں کوئی خوشیوں کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو دیواروں پہ لکھ دیا کرو کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس سے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اس کو غور غور سے پڑھا کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی، بڑے بڑے امتحان پڑھتے ہیں ویسے آنیسٹلی، اور انہی امتحانوں پہ پھر آخر میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، دیکھیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں فار ایگزامپل قرآن کھل گیا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو اب بچوں کی زندگی میں نہیں فار ایگزامپل کھلا، یا ہسبینڈ کی زندگی میں نہیں کھلا، یا ماں باپ کی، یا نہیں کھلا، رائٹ؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ کیا پاگل ہو گئی ہے یہ، کہ یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔
تو پھر آپ کا کام اور میرا کام کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کر لیا نا، بتا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا کام میسیج کو پہنچا دینا ہے. وہ مانے یا نہ مانے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اور ان کا معاملہ شروع ہوتا ہے. آپ نے اپنا میسیج پہنچا دیا، پھر آپ اپنی خاطر اپنی ذات کے لیے تو جم جائے نا، پھر ان کو کرنے دیں. اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار جیسے مجھے سمجھ آئی ہے، یا پاک پروردگار ایسی ان کو بھی سمجھ عطا کر. کیونکہ وہی بات ہوتی ہے، درد پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ان سے جو اس وقت گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ گناہ کا ریئیکشن ہے اس دنیا میں، تو جو ریئیکشن آئے گا نا، یا اللہ یہ اتنے معصوم لوگ ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو ٹرو ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ گناہ کر لے اور اس کا ریئیکشن ہی نہ ہو. ابھی نہیں آ رہا تو کچھ دیر کے بعد آئے گا. تو یا پاک پروردگار یہ اتنا زیادہ نافرمانی نہ کر جائیں کہ ان سے وہ ریئیکشن برداشت نہ ہو، پھر ان کو بڑی تکلیف ہوگی، اور ان کی تکلیف سے ڈیفینیٹلی پھر ہمیں بھی تکلیف ہوگی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اصل دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں، یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل صالحاً، کہ جو کوئی بھی ہم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکرن او انسا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. کیونکہ اکثر پتہ ہے لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو آدمیوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ان کو قوام بھی بنا دیا، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے یہ کرو. اکثر ایسی بات آتی ہے نا دل میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آئے میں کلیئر بالکل کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اجر کے حساب سے آدمی، عورت، بچہ، ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے ایون برابر ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا ہے کہ وہ قوام ہوگا تو ایک اصول کے سے گھر چلے گا. عورت کو جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور آدمی کو جو حکم دیا، وہ اپنی جگہ، وہ جو حقوق و فرائض ان کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے صبر اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چل رہا ہوتا ہے، اس کے اجر اپنی جگہ وہ برابر ہے. اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تخصیص نہیں ہے. فرق صرف یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول ڈیفرنٹ کر دیے ہیں، اور اجر کے حساب سے آدمی اور عورت برابر ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور کیسے اجر و من عمل صالحاً، جو کوئی نیک عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. میں اکثر یہ والی آیا جیسے میں پڑھتی ہوں نا، تو اللہ اکبر، ہمیشہ میرے ذہن میں وہ آیا آ جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، حکم آ گیا کہ ایمان لے بھی آؤ. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں. میں اس آیت کو جب بھی پڑھتی ہوں آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں. اچھا کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چلتے چلتے ایک تھوڑا سا پاؤں ٹویسٹ بھی ہوتا ہے نا، تو کھڑے ہو کے سوچو کہ تم نے اللہ کی کام نافرمانی کی ہے. اور نافرمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے تو نہیں نیچے اترنا نا کہ ہمیں بتانے کے لیے. یہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. بس سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اس چیز کو گریب کر لیتا ہے. جب بھی کوئی خوشی آتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا میسج ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ بڑی ظالم چیز ہے. یہ آپ کو پوری کی پوری تفصیل بتا دیتا ہے. جب آپ کا دل کبھی مطمئن ہو، بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خوشی کا احساس ہو، تو سمجھ لیں اس وقت فرشتے القاء کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بیٹھے بیٹھے آپ کو وسواس آنے شروع ہو جائے نا کسی کے بارے میں کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، ایک دم سے سیڈ فیلنگ، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو. کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت شیطان آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دا مومنٹ آپ نے وہ بائی کر لی نا سٹوری کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یا میرا بچے نے میرے ساتھ یہ کیا، یا میری بہو نے کیا، یا بیٹی نے اتنے دن سے فون نہیں کیا، اینی تھنگ، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو. اور کیونکہ اس کے بعد آپ کی ایک سٹوری وہ سٹارٹ کرے گا کہ اچھا پھر یہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا، تم نے تو یہ کیا تھا، تم تو اتنی اچھی ہو، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا. تو ادھر ہی اگر پہلی دفعہ بھی آپ پکڑ لو گے نا، تو یہ آگے سلسلہ نہیں جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور بضرور اس کو زندگی
اور فلا نحیینہو، ہائے اللہ جی، وہی جو میں نے آپ لوگوں کو بات کہی تھی نا، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے حیاتم طیباً، اللہ اکبر، پاک زندگی عطا کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انعام دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی میں پھر کیا ہوگا؟ سکون، خوشیاں، اللہ کی رحمت، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں پاک زندگی جس کو دے دے، آپ سوچیں اس کو کیا اور چاہیے۔ اتنی پیاری آیات تھی آنیسٹلی، اور جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ایک سے ایک خوبصورت آیت آتی جا رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریوں کے، وہ کہتے ہیں نا کہ کھول دیا ہے کہ بس یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ صرف دیکھو تم کر تو رہے ہو عمل، بس نیت خالص کر لو۔ اگر کہیں پہ بھیگتے ہو تو ایک دم سے رک جاؤ، اگر رکو گے تو جہاد کرو گے اپنے نفس کے ساتھ، اگر جہاد کرو گے تو وہ صبر ہے، صبر کرو گے تو اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اتنے اجر دیں گے، وہ پورا جب سمجھ آ جاتی ہے چیز کی تو پھر تو انسان سارا وقت ایک عجیب سی خوشی کے اندر رہتا ہے، کیونکہ سارا وقت زندگی میں کہیں نہ کہیں تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا۔ اور جہاں جہاں بھی آپ ایک دم سے سوچیں کہ اگر میں یہ ایسے کر رہی ہوں، یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی خوشی ہوگی کہ نہیں، تو ایک دم سے جب آپ کے فیصلے چینج ہونے شروع ہوں گے نا، تو آپ سوچیں کہ آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، آپ کے سکون کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، پاک زندگی، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بر ضرور بدلہ دیں گے۔ اب دیکھیں کتنی دیر سے ہم ایسی آیات پڑھ رہے ہیں نا، جہاں پہ میں تشدید کے ساتھ پڑھتی ہوں تو میں آپ کو کہتی ہوں دیکھیں اس میں اتنا زور ہے، اتنا emphasis ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زور سے بتا رہے ہیں کہ میں ضرور بر ضرور بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم، ان کا بدلہ کون سا؟ بِأَحْسَنِ، بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ عمل عمل عمل، کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں عمل کر کے گئے ہیں نا، اس کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی تھی، اور یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمبخت شیطان تو اللہ سے وعدے کر کے آیا ہوا ہے نا کہ میں تو بھٹکا کے رہوں گا۔ تو اب جب ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، مجھے تو وہی اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جا تو مردود ہے، تو دفع اور نکل جا یہاں سے، تو رجم کیا ہوا ہے، لیکن تو میرے بندوں کا، میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر میں سوچتی ہوں کہ دیکھو، جب ہم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ، کوئی بھی ایسی سوچ لے لیں، کوئی دل میں خیال آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، کوئی کام ایسا کرنے جاتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو ہم اللہ کا غرور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، جا تو نے جو بھی کرنا ہے کر لے۔ تو پھر آگے آئے گی یہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے لوگو جب آپ پڑھیں قرآن کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ لو اللہ کی، من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ وہ آیا ہے جس کی وجہ سے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو۔ کیوں؟ ہم نے کئی دفعہ ہوتا ہے نا اعوذ باللہ پڑھ لو، مطلب کوئی شیطانی خیال آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لو، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے، یہاں تو ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے، ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھو، قرأت کرو، کیونکہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ سمجھ کے پڑھنے کا ہے نا، تو پھر تم نے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان نے اس وقت ہزار چیزیں آپ کی زندگی میں لے آنی ہے کہ یہ ابھی تو کام ہے نہ کرو۔ آپ اس کا اندازہ پتہ ہے کیسے لگا سکتے ہیں؟ جب ہم کبھی کوئی کلاس میں، کسی بھی کلاس میں، آپ سوچیں کہ قرآن کی کلاس میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، اکثر اسٹوڈنٹ کو میں یہ پہلے سے بتاتی ہوں کہ اب آپ کا امتحان شروع ہوگا، اب 100 چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی، ابھی تو بچے بڑے چھوٹے ہیں، ابھی تو ان کو اسکول لے جانا، اسکول لے آنا، ہوم ورک کرنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا بچے جن کے بڑے ہیں، ابھی تو بچوں کی شادیوں کا وقت ہے، اچھا شادی ہو جائے نا پھر ذرا فارغ ہو جاؤ، اچھا بچوں کی شادی ہو گئی، ابھی تو بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو نانا نانی یا دادا دادی بنے ہیں، بچوں کو ضرورت ہے، ابھی تو بیبی سٹنگ کرنے آ جاتے ہیں بچے، نہیں پڑھا جاتا ابھی، ہائے ہائے اب تو اتنے
بزرگ ہو گئے, ابھی تو دماغ میں اب سوچ ہی نہیں آتی, اب تو پتہ بھول ہی جاتے ہیں, تو اب پڑھ کے کیا کرنا ہے. اس طرح سے کم بخت شیطان جوانی سے بڑھاپے تک ہمیں لے جاتا ہے. لیکن قرآن کھولنے سے اس کو جو مشکل پڑتی ہے نا, جب ہم قرآن کھول کے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. دیکھیں آپ ناظرہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ 10 قرآن بھی پڑھ لیں, آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی کام نہیں آگا, آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں. ہم رمضان میں پڑھتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے, نہ ان کو سمجھ آنی ہے نہ انہوں نے عمل کرنا ہے, ان کو پڑھنے دو, میں کوئی اور کام کر کے آؤں. لیکن دا مومنٹ آپ کو یہ ہوتا ہے اب میں نے کلاس لینی ہے, اب مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کلاس میں مجھے سمجھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, میرے جب سمجھ آئے گی تو پھر ہی تو عمل کریں گے. تو شیطان تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا کہ کسی طرح سے کوئی ایسی چیز, کبھی تو تکبر ہی کرا دیتا کم بخت لا کے کہ دیکھو جی تم تو اب قرآن کی کلاسز لے رہی ہو, تو وہ فلانا اب تو یہ کلاسز نہیں لیتی, یہ تو سارے جہنمی ہیں, یہ تو سارے جائیں گے. پھر ایک تکبر ڈال دیتا ہے. اب جب تک ہمارے پاس قرآن نہیں کھلا ہوگا نا, تو ہمیں اس کے وار کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. ہم نیک بننے کے باوجود بھی اس کے جال میں پھنس جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا, یہ ایسے ایسے کرے گا تو پھر تمہیں پھنسانے کی کوشش کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں صدقے جاؤں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, ہاں غلطی ہو گئی پلٹ آؤ واپس, توبہ کر لو گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس اسی طرح سے آپ کو اسی راستے پہ چلا دیں گے. کتنے بھی گناہ کر لو, کتنی بھی غلطیاں کر لو, لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا. اگر توبہ کیا غلطی سے ہو گئی, لیکن پھر پلٹ کے کہتے ہو یا پاک پروردگار پتہ ہی نہیں چلا, یہ بھی شیطان کا بخت کا کام تھا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ میں نے ایسے ہی بس چھوٹی سی چیز کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحم آ جاتے ہیں. اور جب شیطان کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوریں تھی, وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی شکل میں, شیطان جو تھا وہ آدمی کی شکل میں آیا تھا. تو آیا تو وہ کھجوریں چوری کر رہا تھا, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. جیسے ہی پکڑا تو اس نے رونا دھونا شروع کیا. اس نے کہا کہ دیکھو جی میرے تو بچے اتنے چھوٹے, تو بھوک تھی اور یہ تھا وہ تھا, تو مجھے چھوڑ دو, میں آئندہ نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم آئندہ نہیں آنا. پھر اگلے دن دیکھا کہ پھر وہ آیا ہے اور وہ چوری کر رہا ہے, کھجوریں لے کے جا رہا ہے. پھر انہوں نے پکڑ لیا. اچھا اسی طرح سے کیا ہوا کہ 3 دن, یہ ایک لمبی حدیث ہے, میں چھوٹی سی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اعوذ باللہ کے بارے میں بتانا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ اس کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. پھر وہی بات اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جو تمہیں پہلے نہیں پتا ہوگی, اور تم کیسے شیطان جو ہے جو اس سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو نا, تو پھر شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب ایسی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا شیطان کو پتا تھا, حضرت ابو ہریرہ تو اتنی حدیث کے راوی, اتنی حدیثیں, ان کو نہیں کیا پتا ہوگا. تو ہر چیز ہر کسی کو تو نہیں پتا ہوتی نا. یہ حدیث کو جب آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نا, پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں راوی فرق ہوتے ہیں, کیوں ایسا کہ ساری بات ایک کو نہیں پتا ہوتی. اچھا جی خیر, اینی وے حضرت ابو ہریرہ صبح اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ آج ایسے ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ کم بخت تھا تو جھوٹا, لیکن بات سچی کر گیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم بستر پہ جاتے ہیں سونے کے وقت, کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ خواب آتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں بچے, تو آیت الکرسی پڑھ لے, سیدھی سی بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کریں گے, شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. صبح پڑھ لے, دن کے وقت جب بھی یاد آتی ہے پڑھ لے, گاڑی میں بیٹھے ہیں پڑھ لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں لے لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے, جب آپ کھڑکیاں بند کرتے ہیں, آپ اپنی بسم اللہ پڑھ کے آپ کھڑکیاں بند کریں. شیطان, کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. ہم نہیں شیطان کو دیکھ سکتے, لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, تو شیطان اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اسپیشلی جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں تب بھی دعا پڑھ کے چینج کریں. اگر دعا نہیں بھی یاد ہوتی نا, بسم اللہ پڑھ لیا کریں.
اس سے پہلے تو شیطان مطلب اس کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. جب رات کو اب کوئی برتن ہوتا ہے اس کو بھی کور کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اس میں بہت سی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ تھے، تو ان کی جو بیوی تھی حضرت صفیہ، وہ ان کو ملنے آئے، تو ان سے بات کرتے کرتے جب عشاء کا ٹائم ہوا تو رسول اللہ وہ جانے لگے، تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے. تو راستے میں کچھ انصاری، 2-3 انصاری تھے، وہ گزر رہے تھے. تو انہوں نے سلام کیا، رسول اللہ نے جواب دیا. تھوڑا سا آگے گئے تو رسول اللہ نے ان کو واپس بلایا، تو ان کو کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کی وائف ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان کم بخت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کہیں غلط فہمی نہ ڈال دے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. دیکھیں جب گھر سے نکلتے ہیں، ایک میں ہمیشہ چھوٹے بچے والوں کو نا اس بات کا پتہ ہوگا کہ میرے تو چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں. رحمان ہی ایک چھوٹا میرے ساتھ ہوتا ہے. تو عبد الرحمن جب بھی باہر نکلتا ہے نا تو میں کہتی ہوں بیٹا پڑھی بسم اللہ پڑھ کے نکلنا. تو وہ ہاں جی ماما پڑھ لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور بھاگ رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کیا مطلب ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، پڑھ لیے. تو اسی طرح سے بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں. ڈر نہیں لگتا نا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی حفاظتوں میں رکھیں گے. تو ہاں جی، اب میں نے ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اتنی پیاری پیاری باتیں آنیسٹلی جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں نا تو ہر کلاس کے بعد نا ایک عجیب سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ حق کوئی نہیں ادا کیا. وہ حق تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ لگتا ہے کہ ہائے اس کے بارے میں تو یہ بھی بات بتانی تھی، اس کے بارے میں تو یہ بھی بتانا تھا. کیونکہ جب پتہ ہوتا ہے نا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جب کھلتی ہے نا تو پھر ہمیں عمل کرنے میں بہت آسانی مل جاتی ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو، کہ بے شک وہ کون، شیطان کے بارے میں ہے کہ انہو لیس لہو. یہ مجھے بہت پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس شیطان کے لیے لیسا نہیں لہو، اس کا سلطان کوئی زور، علی الذین، ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں یا پاک پروردگار ہمیں ایمان پہ جما دے. اب شروع سے ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا، پہلی آیا سے، جو کہ سامنن کلیلن پہ نہ بیچنا، اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے بھی آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ غرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے انا کیسے کہتے ہیں، انا بھی زور دینے کے لیے کسی بات کے لیے آتا ہے کہ یقیناً بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس پہ زور نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. دیکھیں جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں بہت دفعہ ہم لوگوں نے اپنی کلاسز میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اگزامپل وہ چڑیا کی دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اگزامپل دی تھی نا کہ دیکھو صبح کے ٹائم وہ گھر سے نکلتی ہے، خالی پیٹ نکلتی ہے، لیکن کیونکہ وہ عمل کر رہی ہوتی ہے نا، مطلب وہ کوشش کرتی ہے، وہ جا کے اپنی جو بھی اس کی وسعت ہوتی ہے اس کے مطابق نکلتی ہے، وہ اپنا بھی پیٹ بھر کے آتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتی ہے، لیکن اگلے دن کا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، پھر خالی پیٹ ہوتی ہے. پھر اگلے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے سبب بناتے ہیں. تو یہ توکل جو ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے ان کو ملنے کے لیے، تو ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا اونٹ جو ہے میں باہر اس کو باندھوں کہ یا پھر میں ویسے اس کو کھلا چھوڑ دوں، میں اللہ پہ توکل کروں. ویسے ہی پڑھا ہوگا نا ہماری طرح آیات کو، تو اس کو انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے لی ہوگی کہ بس اللہ پہ توکل کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میرا تو توکل بڑا اسٹرانگ ہے، کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن جب تک ہم خود کوشش نہ کریں، کوشش اور توکل ایک ساتھ چلے گا. جو رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس نے کہا کہ میں کھلا اونٹ چھوڑ کے آؤں اور توکل کروں کہ اونٹ باندھوں، تو رسول اللہ نے کہا کہ باندھ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرو، ایسے نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دو تو توکل کرو. ایک سب سے خوبصورت اگزامپل مجھے لگتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی. دیکھیں جب ان کو اتنے بیمار تھے جس کو حد نہیں، اللہ کے نبی
ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا سنی اور ان کو شفا دینی تھی نا، تو اللہ چاہتے تو ویسے ہی ان کو شفا دے دیتے، کھڑے ہو جاتے، صحت مند ہو جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی ایڑی زمین پہ مارو، وہاں سے چشمہ پھوٹ اٹھا، اور وہ اس چشمے میں نہائے، اور پھر وہ بیل اگی تھی، کدو کی کہتے ہیں بیل تھی یا جس کی بھی، تو ان کو شفا مل گئی تھی اس میں نہا کے بھی. دیکھیے کمزور ترین حالت میں اس سے آپ سبق کیا لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پہلے عمل کرو، پہلے جو تم میں طاقت ہے نا اس کے مطابق تم کام کرو، اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں پھر عطا کرے گا. دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہے. یہ فار ایگزامپل میں نے کوئی کام کرنا ہے، اب مجھے یہ ہے کہ جاب بھی نہیں ہے، کام کیسے کروں، ہے ہی نہیں کچھ بھی، کیسے یہ کام کر سکتی ہوں میں یہ کام تو میرے سے نہیں ہو سکتا. آپ یہ ایگزامپل میں دیکھیے، آپ اپنی جو آپ کی وسعت ہے نا، آپ کے پاس طاقت کی وسعت ہے، آپ کے پاس سوچ کی وسعت ہے، جتنی بھی وسعت سے آپ نے کام شروع کیا نا، آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں، وہ اپنی شان کے مطابق اس میں برکتیں عطا کر دیں گے. اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کتنی کمزوری کی حالت تھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تو خون اتنا کیونکہ نکل جاتا ہے، ویکنس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ تو نہیں کہا اچھا تو کھڑی ہو جو ٹھیک ہو جاؤ گی، چلو پھر چلتے پھرتے نظر ہو، نہیں. کیا فرمایا تھا، مریم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، اور تنے کو، سوکھے تنے کو ہلایا، اور جو کھجوریں گری تھی وہ پکی ہوئی کھجوریں، نرم کھجوریں وہاں پہ گرتی ہیں، اور وہ اس کو کھاتی ہیں، اور ان کا خون اسی سے بنتا ہے، اور وہ پھر صحت مند ہو جاتی ہیں. تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری کوششیں بہت کمزور ہیں، ہمارے اسباب بڑے کمزور ہیں. کتنے بھی کمزور ہو جائیں، دینے والی رب کی ذات ہے، اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ پہ توکل کر کے میں نے شروع کر دیا ہے، میرے پاس اسباب یہی تھے، دینے والی ہے اللہ تیری ذات ہے تو اس میں برکتیں ڈال دے. پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے برکتیں ڈالتے، اور ہوا ایسا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی تھی اس وقت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک اور میں پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آپ دیکھیں کہ آگ میں جب وہ ان کو ڈالا گیا تھا تو کیا دعا پڑھ کے آگ میں چلے گئے تھے، اور کیا دعا تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میں روز پڑھتی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، نہیں حسبی اللہ، نہیں یہ بھی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبن اللہ. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اور اس لیے اتنی دعائیں ہیں توکل کی، حسبن اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جنگ احد کا واقعہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ پڑھ کے سنا ہے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیسے بچاتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ابھی میں ابراہیم علیہ السلام کا سوچ رہی تو اسماعیل علیہ السلام کا دیکھیں، وہ چھری تو پھیر دی گئی تھی نا، اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا تو وہ نیچے کون آ گیا تھا، بچڑا آ گیا تھا، بچڑا نہیں تھا، وہ بکرا آ گیا تھا جس کو ہم ذبح کرتے ہیں. تو کیسے اللہ پہ توکل کر کے اللہ کا حکم آ گیا، کر لیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں بچاتے ہیں ہر جگہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے سیو کر دیتے ہیں. بس یہ کہ یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا کر دے. بس میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ آیات دیکھیں، کہنے کو تو ہم 1000 دفعہ یہ آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اچھا توکل کیا، تو یہ کھول کر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہاں کیسے انہوں نے توکل کیا تھا، کیسے حالات کچھ بھی ایسے تھے ہی نہیں کہ کچھ اس میں سے خیر بھی نکل آتی، پر اس نے خیر اس میں سے نکالنی تھی تو کیسے خیر نکلی تھی، الحمدللہ. اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پورا لشکر لے کے جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کی پوری فوج آ رہی ہے، تو کل تھا نا اللہ پہ کہ وہ لوگوں نے کہا موسیٰ تو ہمیں ادھر ہی ہم ٹھیک تھے، فرعون کم از کم ہم مر تو نہیں نہ رہے تھے، کھانے کو کچھ تو مل رہا تھا، تو ہمیں سیدھا پانی میں لا کے ڈبو دے گا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا اللہ مجھے کبھی ایسے نہیں چھوڑے گا، اور اللہ پہ توکل کیا تھا نا. تو پھر کیا ہوا تھا. تو اسی طرح سے کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل سے مشکل ترین بھی بات آ جائے نا، تو حضرت ایوب کا سوچ لیا کریں،
मरियम अलैहिस्सलाम का सोच लिया करे, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो आया था, आदम अलैहिस्सलाम नहीं सॉरी, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, ये 4 नाम आप याद कर लें, बाकी तो एक लंबी हिस्ट्री होगी ना, तो फिर एक हौसला मिलता है कि मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब ऐसी हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खैर दे दी थी, तो फिर मेरे साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे मामले करेगा। बस मुझे ये करना है कि मैं अपने रब के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कायम और दायम रहने वाली बन जाऊं। आमीन सुम आमीन। अब आगे देखिए आया नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा, कि फिर वही बेशक, सुल्तानहू, कि उसका जोर, अलल्लजीना यतवल्लौनहू, उसका जोर उन लोगों पर, टाइम क्या हुआ, 1 मिनट रह गया। अब देखिए ये यहाँ पे आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता भी दिया। अब मैं बोल रही हूँ ना 1 घंटे से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान लाते हैं, कल में गो है, कल में पे ईमान लाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर हमें थाम लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें संभाल लेंगे, तवक्कल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर मुश्किल से निकाल देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता होगा कि मेरी तो मुश्किल ही नहीं ख़त्म होती, मेरी तो परेशानियां ही ऐसे लगी हुई हैं, मैं तो कभी इस मामले में फंस जाती हूँ, कभी उस मामले में फंस जाती हूँ। तो जवाब दे दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इन्नमा सुल्तानुहु, कि बेशक जोर उसका, अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, जो उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, शैतान को जो अपना दोस्त बनाते हैं, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और जो शिर्क करने वाले हैं, और इस वजह से जो वल्लज़ीना, और उन पर जो, हुम वो बिही, उसकी वजह से, मुशरिकून शिर्क करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे पहली वाली आया में आप जरा अंडरलाइन करें और निकालें ये कि हम उससे कैसे दोस्ती करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो दोस्ती नहीं करती हूँ शैतान से, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क्या फरमा दिया है कि दोस्ती कहाँ कहाँ करते हैं। फिर मैं वही कहूँगी कि वापस जाइए, कभी दोस्तों के बातों में आके, कभी उनके दिल खुश करने के लिए, कभी औलाद की खुशी के लिए, कभी खावंद की खुशी के लिए, वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं ना, जो अल्लाह के हुक्मों के अगेंस्ट हैं, तो वो हम शैतान से दोस्ती ही करते हैं। आज का पूरा लेक्चर अराउंड जो शुरू से अब तक मैंने बताया ना, उसका आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जवाब दे दिया कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी रीज़न क्या है कि तुम शैतान से दोस्तियां कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। इसलिए खोल 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 के बयान हो रही है एक एक चीज़, कि हम सोचें कि अच्छा ये काम मैंने किया था, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं है, अच्छा उसका हुक्म नहीं है तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने तो शैतान की बात मान ली है, कम बखत की। अब मैं क्या करूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, या अल्लाह मुझे माफ़ी दे दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे रास्ता दिखा दे, क्योंकि आगे हदायत देना ना देना किनको मिलती है, किनको नहीं मिलती, वो भी आगे पूरे का पूरा आ जाएगा। डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये इतनी प्यारी सूरा है। ऑनेस्टली जब मैंने शुरू में नाम पढ़ा था ना, तो मुझे ये लगता था अच्छा मक्खी, जो शहद की मक्खी है उसकी कोई एक स्टोरी है, अच्छा शहद की मक्खी से हमें ये सबक मिलता है। बहुत सबक थे, लेकिन ऐसे सबक मिलेंगे आगे जाके, ये कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि एक एक आया, कहते हैं ना, सोने के पानी से लिखने वाली है, जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। और इस आया को आपने सोने से पहले तदब्बर करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उसका ज़ोर किन लोगों पे चलता है, उसका ज़ोर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों के अगेंस्ट चल रहे हैं, या उनकी ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी वाली मुश्किलें जो खुद से गुनाहगार हो जाते हैं तो वो रिएक्शन आते हैं, तो क्यों आ रहे हैं कि हम शैतान को कहाँ कहाँ अपना दोस्त बनाते हैं। एक एक बात सोच के ना, बार बार ये सेंटेंस सोचें और साथ सोचें कि हाँ ये वाला काम तो शैतान वाला काम है, ये वाला काम तो शैतान वाला काम है, अच्छा ये तो इस एंगल से मैं कर रही थी, या इस तरह से मैं कर रही हूँ, या मैं कैसे इससे बचूं। फिर जब आप इससे बचेंगे ना, वो मुकाम होगा जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो कहते हैं ना कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात को रोक रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे जी, आमीन सुम आमीन। यहाँ तक हम अपनी क्लास रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। 100 आयत तक हुई हैं बस। बहुत प्यारी आयत है ऑनेस्टली। आगे भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ फरमाए जी। अपने टेस्ट देना नहीं भूलना, राइट।
آپ لوگوں نے اب تو آپ لوگوں کے 3 گروپ بن گئے ہیں. پہلے تو سیما آصف، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دے، صحت تندرستی کے ساتھ. میری بہت پیاری دوست ہے. اور پھر اس کے ساتھ ابھی سیکنڈ گروپ جو ہے وہ تو پہلے سے ہی دیکھ رہی ہیں، اس میں فوزیہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے، کیونکہ اتنے ماشاءاللہ 300 کے قریب یا 250 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کو یہ سنبھال رہی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ پہ حرم ہے، اور اس کو بھی میں نے آج بلکہ اس کے ایگزام تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اور کنول کو اور جو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے. جی آپ لوگ ٹیسٹ دیجئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے آج 100 نمبر آئیں گے، کیونکہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے ٹیسٹ. میں نے دیکھا تھا جب تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو آسانی کے ساتھ کر لیں گے، بس اگر انہوں نے کلاس سنی ہوگی تو. انشاءاللہ اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.